السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈز، ہم ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر میڈم بھی بہت خوش ہوں گی اس شادی سے، آخر اتنے قابل آفیسر سے ان کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ ایک اور آفیسر کی طرف سے سوال آیا جس کا جواب اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دیا تھا۔ اب وہ اس سوال کا کیا جواب دیتا، کیونکہ یہاں سے اٹھنے کا اسے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا اور اب شام کے 4 بج چکے تھے۔ زیلا شاید اب تک گھر چلی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ باہر کا دروازہ بجا تھا۔ چلو اب بہت ہو گیا، میں نکلتا ہوں۔ وہ دروازے کے بجتے ہی ان کے قریب سے اٹھ کر باہر کی طرف آیا۔ ابھی اس نے دروازے پہ ہاتھ ہی رکھا تھا کہ اسے نیلا آنچل نظر آیا۔ زیلا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے سامنے اسے دیکھ کر اس سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اچھا موقع تھا، وہ ان سب سے اسے ملا سکتا تھا۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں تمہاری ملازمہ ہوں، جب دل چاہے گا مجھے آرڈر دو گے اور خود کہیں غائب ہو جاؤ گے۔ تمہیں کیا لگتا تھا پاگلوں کی طرح وہاں سڑک پر میں کیوں تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ یہ شادی میرے بابا کو خوشی پہنچائے گی اور تم یہاں بیٹھ کر مزے مار رہے ہو؟ اگر اتنی بری لگتی ہوں میں تمہیں تو شادی سے انکار کر دو، یا پھر کرو شادی اپنی خوش ہوتی سوتی کے ساتھ۔ میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ ایک نہ ایک دن تمہاری گھٹیا حقیقت اپنے باپ کے سامنے لاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ تم ایک انتہائی غلط فیصلہ ہے میری زندگی کے۔ لیکن پھر بھی ان کے سامنے اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں دنیا سے غائب کر دیتی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا جائے۔ بالکل صحیح، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ تم ہو ہی نفرت کے قابل۔ وہ بنا آگے پیچھے دیکھے اس کے منہ پر شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ غصے سے اپنے جبڑے بھیجے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن مکمل خالی تھا، باہر کی طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی موقع تھا اس پر اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ وہ غصے سے کیا کیا بول چکی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے اسے اپنے دل تک ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید 2 سال کا غبار وہ نکال چکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اسے کافی سکون مل رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، ہم باہر جا سکتے ہیں؟ زیلا، جو اسے یہاں اکیلے سمجھے ہوئے باتیں سنا رہی تھی، دروازے کے پیچھے سے آتی آواز کو سن کر شاکڈ رہ گئی۔ جازم غصے سے گھورتے ہوئے پورا دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ اس دروازے سے باہر نکلتے فل یونیفارم میں پولیس کی قطار دیکھ کر زیلا کو سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ یار، مجھے تو لگ رہا تھا کہ سر کی پسند کی شادی ہے، یہاں تو زبردستی کا سودا چل رہا ہے۔ یار، مجھے تو لگتا تھا کہ جازم سر جیسے انسان کو پا کر لڑکی اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرے گی، اور اسے دیکھو یہ کس قدر نفرت کرتی ہے ان سے۔ ہر بازی جیتنے والے محبت کی بازی ہار رہے ہیں۔ آفیسرز ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے باہر کی طرف جا رہے تھے، جبکہ ان کے ایک ایک لفظ کے ساتھ جازم کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جازم، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ یہاں۔ شٹ اپ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم مزید 1 سیکنڈ بھی اور رکی تو شاید میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس قدر غصے سے دھاڑا تھا کہ تھانے کے سارے افسر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے زیلا فوراً باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا غصہ دیکھ کر ڈر کے مارے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ کاش وہ جان لیتی کہ اندر اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، کتنی انسلٹ فیل کر رہا ہوگا وہ۔ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے زیلا مسلسل جازم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے غصے اور اس کے انتظار کی وجہ سے فضول میں وہاں دھوپ میں کھڑی رہی۔ وہ ایک پولیس انسپکٹر تھا، اسے کبھی بھی کوئی بھی کام آ سکتا تھا۔ اسے اس طرح سے بدتمیزی اور نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نہ جانے اب یہ بات کہاں کہاں تک جائے گی۔ وہ اپنا سر پکڑ لیتے ہوئے رکشے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ 1 ہفتے سے وہ خود ہی اس کے لیے صبح کا ناشتہ اور رات کا ڈنر بنا رہا تھا، جبکہ دن کا کھانا بنانے کے لیے وہ ایک ملازمہ کا انتظام کر چکا تھا، جو ہر وقت اس کی شہزادی کے ساتھ رہی اس کا خیال رکھتی۔ جانو سائیں کے بار بار اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے پر ایک بار دائم نے کہہ دیا کہ کیوں اسے بار بار شرمندہ کر رہی ہے، جبکہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ اسے کوئی رابطہ نہیں کر پا رہا۔ اس کے لیے الفاظ جانو سائیں تو برے تو بہت لگے، لیکن وہ بھی تو اپنی جگہ مجبور تھا، اور وہ اس کی مجبوری سمجھ سکتی تھی۔ اسی لیے اب پچھلے 3-4 دنوں سے اس نے بالکل بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔
اسے ناشتہ کروانے کے بعد وہ اس کا زخم چیک کر رہا تھا، جو اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ ٹھیک ہے ہورم، اب میں جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ مریم تھوڑی دیر میں آتی ہوگی، تمہارا جو دل چاہے اسے بنوا لینا اور کھانا کھا کے اپنی میڈیسن ضرور لے لینا، میں فون کرتا رہوں گا۔ وہ انتہائی نرمی سے اپنے ہاتھوں کی پوڑوں سے اس کا گال چھوتا، زور کی طرح اسے ہدایت دیتا باہر کی طرف جانے لگا، لیکن سامنے تیزی سے آتی گاڑی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے پریشان ہو گیا۔ گاڑی ان کے دروازے کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ مکمل سفید لباس میں پہلے اپنا ایک پاؤں باہر نکال کر ایک بزرگ سی عورت بیساکھی کے سہارے باہر کھڑی تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے بیساکھی کے سہارے ہی اب وہ آگے قدم بڑھانے لگی۔ چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا، شاید ان کا دکھ دائم سمجھ چکا تھا۔ بڑی اماں سائیں، وہ بہت مشکل سے اپنے چہرہ نارمل کرتا آگے بڑھا تھا۔ مت کہو مجھے اماں سائیں، دائم بابا نہیں لگتی میں آپ کی کچھ بھی۔ اگر میں آپ کی کچھ لگتی تو تم اس طرح سے ایک جوان جہاں لڑکی کو بغیر نکاح کے تنہائی میں اپنے گھر میں کبھی نہ رکھتے۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے یہ لڑکی اور کس حق سے یہاں رہ رہی ہے؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کے آگے بڑھی، ہاتھ پیچھے دھکیلتی، نہ صرف گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی بلکہ ہورن کے سر پر کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ بولو لڑکی، کون ہو تم، اور تم یہاں اس کے ساتھ اس گھر میں تنہائی میں کیا کر رہی تھی؟ شکل سے تو شریف گھر کی لگتی ہو، اور تمہاری یہ حرکت گستاخی معاف بڑی اماں سائیں، لیکن آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہ لڑکی میرے دوست کی بہن ہے، اور بہت جلد کیا دائم بابا بولیں، بہت جلد کیا؟ شرم آتی ہے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، شرم آتی ہے یہ سوچ کے کہ میری تربیت اتنی بے مول کیسے ہو گئی۔ بڑی اماں سائیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف میرے دوست کی بہن ہے، اور آپ اسے کل دوپہر کو یہاں سے لے کر اسلام آباد روانہ ہونے والے تھے، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے اس دوست کے بہن کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ ایک جوان جہاں لڑکے کے ساتھ تنہا گھر میں رہ رہی ہے؟ ان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید دائم کے پاس اب حقیقت بتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بتانے سے پہلے بڑی اماں سائیں یہاں کیسے پہنچ گئی۔ وہ تو اسلام آباد سے آنے کے بعد ہی انہیں یہ بات بتانے والا تھا، اور تب تک وہ ہورن کو شادی کے لیے بھی تیار کر لیتا۔ آپ نے مجھے رسوا کر دیا دائم بابا، آج ہر کوئی میری تربیت میں انگلیاں اٹھا رہا ہے، ہر کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دائم بابا کی تربیت نہیں کر سکی، ہر کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ میری تربیت میں کھوٹ ہے جو آپ نہیں۔ بڑی اماں سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ یہاں آرام سے بیٹھے ہورن کو آج پہلی بار دائم اتنا پریشان لگا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب وہ اس کا کیا حل نکالے گا۔ نہیں دائم، میں تب تک آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی جب تک یہ لڑکی اس گھر سے چلی نہیں جاتی۔ نکالیں اسے یہاں سے، ورنہ میں اب بھی واپس جا رہی ہوں آپ سے اپنا تعلق ختم کر کے۔ وہ نفرت سے ہورن کو دیکھتے ہوئے بولی، پہلی بار کسی کی نفرت محسوس کر کے خود بھی رونے لگی تھی۔ اس کا پورا بدن لرزنے لگا تھا، اس کی وجہ سے دائم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ سنو لڑکی، نکلو اس گھر سے، تمہاری وجہ سے میں اپنی تربیت پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتی۔ چلو نکلو، میں تمہیں ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رکنے دوں گی۔ اپنے یہ جادو جا کر کسی اور پر چلاؤ، میرے دائم پہ نہیں۔ تمہاری بولی بھالی صورت سے اور لڑکے پھسلتے ہوں گے، میرے دائم بابا کو پھنسانا اتنا آسان نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیساکھی کے سہارے تیزی سے جلدی سے باہر نکال رہی تھی، جبکہ ان کی انگلیاں اس کے زخمی کندھے سے ذرا سا نیچے ہونے کی وجہ سے پہلے تو ہورن کی چیخ نکل گئی، جبکہ اس طرح سے گھسیٹنے پر اس کے زخم کے اسٹریچرز کھول چکے تھے۔ اچانک ہوا کیا تھا؟ یہ سب کچھ اس نے سوچ رکھا تھا تو یہاں آ کر وہ مار کیسے کھا گیا؟ اس نے تو اسلام آباد سے آنے کے بعد ہورن کو سیدھا بڑی اماں سائیں کے پاس ہی لے کے جانا تھا، لیکن اس وقت ہورن کی تکلیف کو محسوس کر کے وہ خود بھی تکلیف میں تھا۔ رک جائیں بڑی اماں سائیں، کیوں کہ اگر یہ لڑکی یہاں سے گئی تو آپ کا دائم بابا مر جائے گا۔ اس کے الفاظ نے بڑی اماں سائیں کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا بکواس ہے دائم، وہ اسے گھورتے ہوئے بولیں، ایک معمولی سی لڑکی کے لیے وہ ان کے سامنے اتنی بڑی بات کر رہا تھا۔ محبت کرتا ہوں اس سے، جان ہے یہ میری، میں سچ میں مر جاؤں گا، میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ہورن یہاں کسی غلط نیت سے میں اسے نہیں لے کر آیا تھا۔ سچ بتانے کے پاس
اب کوئی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس طرح سے اپنی شہزادی کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بڑی اماں سائیں نے ایک نظر دائم اور پھر اپنے قریب کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کے کندھے سے اب خون بہنے لگا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر چکی تھی، جبکہ آزادی ملتے ہی ہورن بھاگ کر دائم کے پاس جا کر چھپ چکی تھی، جیسے اب وہی اس کا آخری سہارا ہو۔ ویسے بھی میں آپ کے پاس ہی لے کے آنے والا تھا۔ وہ ہورن کو اپنی مضبوط پناہ میں لے چکا تھا، جو ڈر کے مارے اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ شاید اس وقت وہ اس کی گفتگو کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا تو بس اتنا، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کی جان بچانے کے لیے ہی کہہ رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کل ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا، اور باقی ساری باتیں بعد میں۔ اگر تم سچے ہو تو اس لڑکی سے نکاح کر کے اپنی محبت کو ثابت کرو، ورنہ ابھی کے ابھی لڑکی کو یہاں سے دفع کرو۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں بولی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ سر جھکا گیا، جبکہ اس کی آواز نے ہورن کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ تو کیا اب سچ میں وہ اس سے نکاح کرنے جا رہا تھا؟ کیا یہ سب کچھ بھی اس کی جان بچانے کے لیے تھا؟ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے دوست سے اپنی دوستی نبھانے کے لیے کر رہا تھا؟ وہ چھوٹی ضرور تھی لیکن نکاح کا مطلب سمجھتی تھی۔ تو کیا وہ اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ کسی مجبوری کے تحت جوڑے گا؟ اس کی مٹھیاں دائم کی شرٹ پر نرم ہوتی جا رہی تھیں، جبکہ بڑی اماں سائیں اپنے کمرے میں روانہ ہو چکی تھی۔ مریم دروازے پر کھڑی نہ جانے کب سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آگے بیٹھے ہوئے ہورن کو تھام کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ دائم ہی کبھی بڑی اماں سائیں کے بند کمرے کو تو کبھی ہورن کے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے کو اس کی دائی ماں تھی، لیکن وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ اس کی شہزادی تھی۔ نکاح تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل سے ہی، لیکن اس طرح سے نہیں۔ وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ دائم شاہ سوری کی زندگی میں وہ کیا مقام رکھتی ہے۔ کیا وہ اچانک اس نکاح کو قبول کر پائے گی؟ اسے یقین تھا کہ بڑی اماں سائیں اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، یا شاید پورے آفس کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کیبن سے نکلتا زرش کی آواز آئی۔ شاید اسے اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا اور سارے ہی ورکرز جا چکے تھے۔ اس نے زرش سے کہا تھا کہ اس کا ہاسٹل شازم کے راستے میں آتا ہے، اس لیے وہ خود اسے ڈراپ کرے گا، جس پر بنا کچھ کہے زرش مان گئی۔ اسے ویسے بھی رات کے سفر سے اکیلے ڈر لگتا تھا۔ سر لائٹ کیسے بند ہو گئی؟ کسی سے کہیں جنریٹر یا یو پی ایس آن کرے۔ وہ کنفیوز سے اپنے موبائل کی ٹارچ جلاتی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ گھبراؤ نہیں زرش، میں ہوں نا یہاں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں ابھی کوئی انتظام کرواتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ملاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا، لیکن دروازے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ کس بے وقوف نے لاک کر دیا؟ وہ دروازے کو دھکا مارتے ہوئے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اس کے لاک ہونے کا سن کر زرش کے بھی رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایسے کیسے لاک ہو گیا؟ کہیں اس چڑیل آئمہ ہی نہیں کیا؟ لیکن یقیناً اسی نے کیا ہوگا، یہ اسی کا کام ہے۔ صبح بیکار میں مجھ سے لڑنے لگی اور پھر کہتی کہ دیکھنا اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور پھر مجھے اتنا سارا کام دے کر چلی گئی تاکہ میں جلدی کام سے فارغ نہ ہوں۔ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ آپ جا چکے ہیں، آپ تو یہیں پر ہیں۔ ہائے اللہ، وہ مجھے یہاں اکیلے بند کر کے جانے والی تھی۔ میں اس نیسنی کا تو اسے میں صبح حساب لوں گی، اس کا ایک بال بھی نہیں چھوڑوں گی میں اس کا۔ وہ انتہائی غصے میں بولی۔ ریلیکس زرش، تم یہاں اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے تمہیں ڈرنے یا غصہ کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ملاتے ہوئے مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ زرش کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ وہ سمجھ چکا تھا۔ شاید وہ نہ جانتی ہو کہ شازم اس کا ہسبینڈ ہے، لیکن اس کے لیے تو اس دن اسے شازم نے بتایا تھا کہ اس کی اپنی وائف کا نام بھی زرش ہے، اور ان کا نکاح بھی 2 سال پہلے ہوا تھا، اور وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن اسے یقین ہے کہ اس کی وائف نے اس کی تصویر دیکھی تھی جس پر زرش انجان بن چکی تھی، اور آگے سے بتایا بھی نہیں تھا کہ اس کا بھی نکاح ہو چکا ہے۔ مطلب تو یہی نکلتا تھا کہ سب جانتی تھی کہ وہ اس کا ہسبینڈ ہے، تو اس طرح سے گھبرانا ڈرنا شازم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پلیز جلدی کچھ کریں۔ وہ دروازہ چیک کر رہا تھا جب اسے زرش کی پھر سے آواز سنائی دی۔ مرشد، میرے ساتھ اتنی ہی پرابلم ہے تو خود ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے تم سے کھل جائے، کیونکہ یہ دروازے ٹوٹیں گے تو ہرگز نہیں، اور نہ ہی میں اپنے نئے نویلے آفس کا اتنا قیمتی مٹیریل ضائع کر سکتا ہوں۔ اگر کھول سکتی ہو تو کھولو، ورنہ خاموشی سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے ڈرامے مزید برداشت کرتے ہوئے وہ فوراً سختی سے بولا۔ دیکھیں، مجھے کسی بھی طرح یہاں سے
آنا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی یہاں اکیلے آپ کے ساتھ۔ شاذم دروازے کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد پھر پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیوں، میں کیا خونخوار بھیڑیا ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے لڑکی، اور یہاں پر تم پریکٹس کرنے ہی آئی تھی نا، تو پھر کتنے ڈرامے کیوں؟ کیا لگا تھا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ تم کون ہو؟ حیرت سے کھلی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر شاذم کو ہنسی آنے لگی، جیسے وہ فوراً دبا گیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مسز زرش، شاذم خان پہلے دن سے جانتا ہوں تم کون ہو۔ ہر لڑکی کے ساتھ فری ہونا میری عادت نہیں، اور نہ ہی ہر کسی کو دوسرے تیسرے دن ڈیٹ پر لے کے جاتا ہوں۔ تم پریکٹس کر رہی تھی تو سوچا میں بھی کر لوں، لیکن مرشد اب یہ ڈرامہ حد سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر کسی کی جی حضوری نہیں کرتا، میں آزمانے آئی تھی نا مجھے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس قسم کا مرد ہوں۔ تو سن لو، میں اس قسم کے مردوں میں سے ہوں جن کی بیویاں ان پر فخر کرتی ہیں۔ اب خاموشی سے یہاں کھڑی رہو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر نہیں کھلا تو دونوں یہاں پہ سوئیں گے۔ وہ گھورتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ زرش پہلے ضرور ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن اس کے ڈرامے کا پردہ فاش ہوتے ہی اب اسے اصلی ڈر لگنے لگا تھا۔ مطلب وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، اور اب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تب سے لے کر آگے 35 منٹ تک نہ زرش کا منہ کھولا اور نہ ہی دروازہ کھلا۔ مرشد، وائی فائی میں فون اٹھا رہا کوئی اور موجود ہے؟ میں جازم کو فون کرتا ہوں، واچ مین تو یہاں پر ہے نہیں اور نہ ہی وہ فون اٹھا رہا ہے، لیکن وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھتا۔ یہاں آ کر تشریف رکھیں، وہ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ مرشد وائف، ہم صبح سے پہلے یہاں سے نہیں نکل سکتے، وہ پرسکون انداز میں کہتا قدم اٹھاتا صوفے پر نہ صرف آ کر بیٹھا تھا بلکہ اس پر دراز ہو چکا تھا، جبکہ زرش اندر ہی اندر کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر کرسی پر بیٹھنے لگی، لیکن اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی شاذم اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ چکا تھا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو مرشد وائف؟ اب تو ساری زندگی میرے ساتھ ہی کاٹنی ہے۔ آرام سے اس کے کندھے تھامتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اتنے نرم انداز میں بولا کہ زرش دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار ہو چکا تھا۔ میں شاذم جنید خان تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل کی صبح تم پورے وقار سے اس کمرے سے باہر نکلو گی۔ شوہر ہوں تمہارا، کوئی اور نہیں۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں چھونا تو دور تمہارے قریب تک نہیں آؤں گا، لیکن اس چیئر پر تم آرام سے نہیں بیٹھو گی، یقین کرو اور سو جاؤ۔ وہ اسے پیچھے صوفے کے ساتھ لگاتا اپنے اوپر سے کوٹ اتار کر اس کے اوپر ڈال چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس سے اپنے آپ کو دیکھتا پا کر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے مسکرائے ہوئے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ زرش کافی دیر سے ایسے ہی آنکھیں بند کیے دیکھتی رہی، پھر بھی مسکرا کر آنکھیں بند کر دی، کیونکہ رات تو اسے بھی یہیں گزارنی تھی، اسی صوفے پر اپنے محافظ کے ساتھ یہاں۔ لیکن کل صبح وہ اس آئمہ کا تھینک یو کرنے کا ارادہ پکا رکھتی تھی۔ آخر اس کی وجہ سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کا شوہر کتنا اچھا انسان ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا کہ اسے کھڑکی پر کوئی آواز سنائی دی۔ ڈرنا تو زیمل نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ آرام سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی، شاید یہاں آنے کے بعد 6ٹھی دفعہ، اور پچھلے 5 ملاقاتوں میں اس نے صرف اسے تھپڑ کھائے تھے، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کے پیچھے آ جاتا تھا، وہ اس کے کام میں خلل پیدا کرتا۔ لیکن 1 ہفتہ پہلے ہوئی ملاقات اور آخر تھپڑ کے بعد وہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر گیا تھا، جس کے بعد زیمل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مس کرنے لگی تھی۔ شاید لاسٹ تھپڑ اسے برا لگ گیا تھا، ایسا زیمل نے سوچا۔ اسے ایک نظر کمرے میں موجود 2 اور سوئی ہوئی لڑکیوں پر ڈالی اور پھر فوراً کھڑکی کھولی، لیکن آنے والے کی پرواہ کیے بغیر ایک چانٹا اس کے منہ پر لگایا۔ کہاں تھے تم؟ کیا کہا تھا تم نے میری ہیلپ کرو گے؟ موبائل بند کر کے رکھا ہے تم نے، ایڈیٹ کہیں کے، اسٹوپڈ انسان۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی وہ بری طرح اس سے لڑ پڑی، کیونکہ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کوئی اور اسے مس کر رہی ہے۔ سسرال میں تھا بسنتی، وہاں پر موبائل بند تھے، تمہارے بھائی کی نظر پڑ چکی ہے مجھ پر، دل چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ مجھے، اور وہاں جا کر اچھی خاصی دھلائی کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب
ہونے والے جیجو کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے بسنتی، پہلے میں صرف تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، لیکن اب اس جازم جنید خان کو اپنا سالہ بھی بنا کر رہوں گا۔ وہ غصے سے ایک ہی بات الگ الگ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایک ہی بات ہے گبر، اگر میں تمہاری دلہن بنوں گی تو جازم آٹومیٹیکلی تمہارا سالہ بن جائے گا۔ وہ تیز تیز کہتی فوراً اپنی زبان دانتوں میں دبا گئی، وہ کیونکہ اس کے سامنے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کا دل اس گنڈے کے آگے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ زمل جنید خان تھی، ہار نہیں مان سکتی تھی، لیکن یہ گبر اسے ہرا رہا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ہار رہی تھی۔ چلو اپنی شکل دفع کرو یہاں سے، لڑکیاں جاگ جائیں گی پھر شور مچ جائے گا، چلو نکلو یہاں سے۔ جانے کا کہتے ہوئے پیچھے مڑی، لیکن اس سے پہلے وہ دور جاتی وہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آخری بار ملنے آیا تھا تم سے، جانے سے پہلے اس کی آدھی بات پر زمل کی پوری آنکھیں کھل چکی تھی، جس سے گھبرا کر وہ فوراً پوری بات بتانے لگا۔ ایک بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے مجھے کچھ وقت کے لیے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، لیکن جلدی ہی واپس آ جاؤں گا۔ آخر اپنی بسنتی کو وہاں کے لے کے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے تجھے کچھ دینا ہے۔ اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پہنا چکا تھا، جبکہ زمل نہیں کرتی رہ گئی۔ آج سے تو صرف میری ہی ہے، بہت جلد لینے آؤں گا۔ بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتا، جس راستے سے آیا تھا اسی سے واپس چلا گیا، لیکن کہاں کیا کیوں گیا زمل نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اس کی قربت کی وجہ سے کچھ پوچھ پائی تھی۔ گھر میں شادی ہونے والی تھی اور ویسے بھی یہاں سے جانے والی تھی، لیکن وہ اسے یوں چھوڑ کر چلا جائے گا یہ تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا، اچانک ہی نیچے والے پورشن کی لائٹ آن ہو گئی۔ شکر ہے جاگ رہی ہے، ورنہ آج تو بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ رات کے 2 بجے آنے کی وجہ سے وہ سیدھا اپنے پورشن کی طرف جانے والا تھا، لیکن شاید وہ اس کی گاڑی کی آواز سن کر باہر آ چکی تھی۔ سوری مکان مالکن جی، آج میں بہت لیٹ ہو گیا۔ وہ کام کچھ زیادہ تھا۔ اسے ٹیبل پر کھانا لگاتے دیکھا تو فوراً آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت اسے بہت بھوک لگی تھی۔ وانی آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی، آپ سے بہت ناراض ہے۔ وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی امید لگائے بیٹھی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے اپنے اتنے قریب نہ کریں کہ وہ آپ کے بغیر نہ رہ پائے۔ نشال کھانا رکھ کے اندر پانی لینے جا چکی تھی۔ اگر وہ میرے پاس آتی بھی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آج ضروری کام کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، ورنہ روز میں ٹائم پر ہی آتا ہوں۔ وانی میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے میری بیٹی، آپ فضول میں اسے اپنی ذمہ داری بنا رہے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ میری بیٹی سے ذرا فاصلہ بنا کے رکھیں۔ جانتے بھی ہیں آپ شام کو کس قدر مس کر رہی تھی۔ وہ بس ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی، جب تک اس کا دوست نہیں آتا وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ آج پہلی بار مجھے اس پر ہاتھ اٹھانا پڑا، اور آپ اسے اپنی ذمہ داری کہہ رہے ہیں۔ واٹ، تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک 5 سال کی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیسی ماں ہو تم؟ کھانے کا دوسرا نوالا اپنے منہ میں ڈالنا ہی والا تھا وہ۔ اس کی بات سن کر غصے سے پلٹ کر پیچھے کرتا ہوا اٹھ کر وہ کھڑا ہو چکا۔ مسٹر یاسم حیدر شاہ، وہ میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کرنے کا حق رکھتی ہوں میں، اور بہت ہو گیا آپ کا یہ سارا ڈرامہ۔ اپنا سامان اٹھائیں اور نکلیں میرے گھر سے، بہت جلد آپ کا رینٹ آپ کو واپس کر دوں گی، لیکن آپ جیسے شخص کو اپنے گھر میں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نارمل طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گی کہ وانی سے دور رہیں، لیکن نہیں، آپ شاید بہت ٹیڑھے انسان ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی اوقات یاد دلانی آتی ہے مجھے۔ شاید اس کا غصہ دیکھتے ہوئے وہ ضرورت سے زیادہ بول رہی تھی۔ اور ریلی تم مجھے اس طرح سے نکالو گی؟ ہوتی کون ہو مجھے اس گھر سے نکالنے والی؟ 6 مہینے کا ایڈوانس رینٹ دیا ہے میں نے، جو تم نہ صرف وہ سامنے والے دکاندار بلکہ وانی کے اسکول فیس میں خرچ کر چکی ہو۔ اور جہاں تک تمہارے آفس کی بات ہے تو وہاں سے تمہیں تب تک ایڈوانس نہیں ملے گا جب تک میں تمہیں چاہوں گا، اور یہاں اور کسی کو تم جانتی نہیں ہو تو کہاں سے دو گی میرے پیسے واپس؟ تم کیا مجھے میری اوقات یاد دلاؤ گی جب تم کسی مری ہوئی عورت کی پراپرٹی پر قبضہ جمائے ہوئے ہو؟ اوقات یاد دلائے گی وہ؟ آئندہ وانی پہ ہاتھ مت اٹھانا، اور ورنہ بھول جاؤں گا کہ میں یہاں صرف ایک کرایہ دار ہوں۔ وہ آپ کی نہیں میری بیٹی ہے، نشال جتاتے ہوئے بتانے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یاسم مسکرایا۔ فیوچر میں میری بھی ہوگی، سو ڈونٹ وری۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب بھوک ویسے بھی مٹ چکی تھی، وہ ایک 5 سال کی بچی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ یہ سوچ کے اسے غصہ آ رہا تھا۔ اسے ابھی نیند کا پہلا جھونکا ہی لگا تھا کہ اسے یاد آیا کہ دادو سائی نے سونے سے پہلے 3 سے 4 بار کہا تھا کہ بہرام کے کمرے میں دودھ لازمی پہنچا دینا۔ اسے ٹھنڈا دودھ پینے کی عادت ہے، جسے وہ پوری طرح بھلا کر نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ یا اللہ، میرا دماغ کدھر رہتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کوستی، فوراً بیڈ سے اٹھ کر کچن میں آتی
بہرام کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی، مطلب وہ جاگ رہا تھا۔ جب سے جانو سائیں اغوا ہوئی تھی بہرام کی نیند اڑ گئی تھی۔ دل کو بھی اس پر بہت ترس آتا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، وہ خود کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نمبر پر اس سے کوئی فقیر ملا تھا تو یہی کراچی کی سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا، اور اس سے بہت مار پیٹ کرنے کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے نمبر پر کس نے اسے فون کیا۔ دل نے دودھ کا گلاس لاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آنے پر اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ موقع اچھا تھا، وہ ویسے بھی بہرام کا سامنا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے ٹیبل کے پاس آئی اور دودھ وہاں پر رکھتے ہوئے پلٹی، لیکن اچانک اپنے پیچھے بہرام کو بنا شرٹ کے دیکھ کر اس کے اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یا خدا، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اچھی بات ہے، عادت ڈالنی چاہیے، فیوچر میں یہی آنا ہے۔ لہجے میں ہمیشہ کی طرح دہکتے جذبات کی آنچ سی تھی۔ بہت دن ہو گئے تمہیں سکون سے دیکھ نہیں پایا تھا دل سائیں، آج صبح سے خواہش تھی کہ کہیں سے تم آ جاؤ، اور دیکھو میرے اللہ نے میری سن لی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے جذبات سے بوجھل انداز میں بولا، جبکہ اس کے شرٹ لیس ہونے کی وجہ سے دل کو باہر جانے کا کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا، اور وہ اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے مزید قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ بہرام سائیں پیچھے ہٹے، میں دودھ رکھنے آئی تھی، مجھے واپس باہر جانا ہے۔ دل کے کانفیڈنس سے بولتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شاید اس کی قربت کا اثر تھا۔ تمہیں اپنے قریب سے کہیں نہیں جانے دوں گا، بہت جلد میں تمہیں اس کمرے میں لے آؤں گا، وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اس طرح سے پاس آنے پر دل اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی، لیکن توازن بگڑنے کی وجہ سے گرنے سے پہلے ہی وہ بہرام سے تھام چکا تھا۔ آرام سے دل سائیں، تمہارا یہ ڈر کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور یقین کرو تمہیں کوئی نقصان پہنچا بہرام شاہ تمہارا لحاظ نہیں کرے گا، خود کی بھی نہیں ہو تم، صرف میری ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ جنونی انداز میں کہتا اسے گردن سے پکڑتا اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، جبکہ دل اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کی مزاحمت دیکھ کر مسکرایا، چہرہ اس کے چہرے سے قریب کیا، دل اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ فوراً چہرہ پھیر گئی، جبکہ وہ پورے استحقاق سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نہ صرف پیچھے ہٹا بلکہ دودھ کا گلاس اپنے لبوں سے لگائے اس کے چہرے کی سرخی کو فرصت سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اب آپ یہاں سے جانا پسند کریں گی یا ایک اور ٹریلر چاہیے؟ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بولنے پر آنکھیں کھولنے لگی، اگلے ہی پل کمرے سے باہر کی طرف بھاگ چکی تھی۔ آج ایک ہفتے کے بعد بھی اسے جانو سائیں کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ یقیناً دائم شاہ سوری اس کی حالت پر مسکرا رہا ہوگا، اس کا مذاق اڑا رہا ہوگا، اسے ہارتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ میں کیسے بھی تم تک پہنچ جاؤں گا دائم شاہ سوری، تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو، میرے اپنوں کے قاتل ہو، تمہارا ساتھ دینے والا ہر شخص میرا دشمن ہے۔ جانو سائیں کی گمشدگی کی وجہ سے دادو سائیں کا بی پی اکثر ہائی رہتا، جس کی وجہ سے وہ انہیں دوائیاں دے کر رات کو جلدی سلا دیتا تھا، جبکہ دل بھی بہت پریشان تھی اور 2 دن سے بخار بھی تھا۔ جانو سائیں کو تو وہ ڈھونڈ ہی لے گا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے عزیز رشتے کو کھو نہیں سکتا تھا، ان کا خیال رکھنا بھی اس پر فرض تھا۔ لیکن جازم، کچھ ہی دن میں تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم یوں کہیں جا رہے ہو۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور جس دن تم اپنی واپسی کا بتا رہے ہو اس دن تو شادی ہے۔ شادی کے بیچ میں اور بھی بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں، تم کہیں نہیں جا رہے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عائشہ نے اسے غصے سے کہا۔ آئی ایم سوری اماں سائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اوپر سے آرڈر آئے ہیں، اب میں انکار نہیں کر سکتا، جازم سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن عائشہ اس کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی واپسی سیدھی شادی والے دن ہو رہی تھی۔ شازم کی بات تو ہوتی تو اور بات تھی، اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن تمہارا تو نکاح تک نہیں ہوا تھا، اور پھر تمہاری یہ ضد، عائشہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اماں سائیں، اگر بات نکاح کی ہے تو آج ہی نکاح کروا دیں، لیکن میں یہ مشن کینسل نہیں کر سکتا، مجھے بہت مشکل سے یہ موقع ملا ہے، میں مس نہیں کر سکتا، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی آخری بات پر عائشہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے اس کے کمرے میں ایک بہت خوبصورت نکاح کا جوڑا لا کر رکھا گیا تھا، اس نے اٹھ کر اس جوڑے کو دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ ایک دن میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر والوں سے اتنی دور یہاں آ چکی تھی، اس کے گھر والوں کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، جس نے اس کی جان بچائی تھی، جو اس کا مسیحا تھا، وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں،
یا کسی اور سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، میں اس طرح سے ان کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہو سکتی۔ ہورم اپنی سوچوں میں گم تھی جب کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ گلے سے اتار کر خود پر پھیلانے لگی۔ اس کا یہ انداز ہمیشہ کی طرح دائم کو بہت اچھا لگا تھا۔ میں جانتا ہوں ہورم، تم بڑی اماں سائیں کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ پریشان تو میں بھی ہوں۔ اس طرح سے اچانک نکاح، پتہ نہیں تم میری باتوں کا کیا مطلب سمجھ رہی ہوگی، لیکن اگر اس وقت میں وہ الفاظ ادا نہیں کرتا تو بڑی اماں سائیں تمہیں گھر سے نکال دیتی، اور بہت خطرہ ہے باہر، میں تمہاری جان کو رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، آپ نے یہ بھی میرے لیے ہی کیا ہے، میں آپ کی زندگی کا عذاب بنتی جا رہی ہوں، آپ بھی کب تک میری مدد کریں گے؟ میری وجہ سے آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں زبردستی آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی، آپ پلیز مجھے کسی ہاسٹل بھجوا دیں، اور جب بھی میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ خبر ملے تو مجھے واپس بھیج دیجیے گا۔ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہور، میں تمہیں خود سے دور، میرا مطلب ہے مجھے کل تمہارے بھائی کو جواب دینا ہوگا، اور جہاں تک تم خود کو زبردستی مجھ پر مسلط ہونے کی باتیں کر رہی ہو تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں اعتراض ہے۔ میں بڑی اماں سائیں کو واپس بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے تو وہ آپ سے خفا ہو جائیں گی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً بولی تھی، یہ مسئلہ حل ہوتے ہی میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر یہ بات میرے خاندان میں چلی گئی کہ میں نے بڑی اماں سائیں کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ جاہل لوگ کو انہیں بہت بری طرح سے ذلیل کریں گے۔ یہاں بات میری نہیں بلکہ میری اماں سائیں کی عزت کی ہے۔ وہ میری سگی ماں نہ سہی، لیکن انہوں نے مجھے اپنے بیٹے جیسا پیار دیا ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ بات اتنی کی سی ہے یا اس سے بھی بڑھ گئی۔ تو ٹھیک ہے، ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں، جب تک یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تب تک بعد میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ہورم، کیا اول فول بول رہی ہو؟ ہورم، یہ کیا اول فول بول رہی ہو؟ سوری، نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا، جو آج کیا اور کل توڑ دیا یہ ایک پاکیزہ بندھن ہے جسے ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے۔ اگر تم نکاح کے لیے راضی ہو تو دل سے راضی ہو جاؤ، نکاح کوئی وقتی کھیل نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کسی مجبوری میں نہیں کیا جاتا، یہ دل سے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ نکاح نکاح تب ہی مانا جاتا ہے جب اسے دل سے قبول کیا جائے۔ میں بڑی اماں سائیں سے بات کرتا ہوں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ رک جائیں، کیا اپنی اماں کی تربیت کو اس طرح سے شرمندہ کریں گی؟ کیا انہیں نہ پورے خاندان کے سامنے ذلیل نہ کریں اس طرح؟ تو اور کیا کروں؟ دروازے کی طرف جاتے ہی اس کے قدم واپس پلٹے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں نکاح کے لیے راضی ہوں اپنے دل سے، میں جانتی ہوں یہ بہت پاکیزہ بندھن ہے اور میں اسے کوئی کھیل نہیں سمجھتی۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ نے میری جان ہی نہیں میری عزت بھی بچائی ہے۔ اس وقت میں آپ کا ساتھ نہ دے پاؤں شاید تو مجھے اپنے ہونے پر بھی شرمندہ ہوگا۔ آپ پلیز اس نکاح کے لیے راضی ہو جائیں، اپنے دل سے اس نکاح کو قبول کریں۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن بڑی اماں سائیں کے لیے جنہوں نے آپ کو پالا، آپ کو اتنا بڑا کیا، آپ کو اتنی اچھی تربیت دی ہے، ان کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا، لیکن کسی مجبوری میں نہیں بلکہ اپنے دل کی رضامندی سے، کیونکہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ نکاح ہے، ہر بندھن سے افضل بندھن۔ تھوڑی دیر پہلے جو الفاظ شاہ اسے سمجھا رہا تھا وہ اسے لوٹا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے باہر چلا گیا۔ اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا، اسے سمجھ آ چکا تھا کہ یہ سارا کام اس کے سوتیلے چاچا کا ہے۔ وہ بڑی اماں سائیں سے انتہائی نفرت کرتا ہے اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن شاہ اپنی بڑی اماں سائیں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا جسے وہ اگنور کیے ہوئے اپنے کام میں بزی تھا، لیکن ہر کال پر موبائل اٹھا کر ضرور دیکھتا، یہ نہ ہو کہ اس کے آفس سے کوئی کال آ رہی ہو۔ اب وہ اس فون سے تنگ آ چکا تھا، بند وہ فون کر نہیں سکتا تھا، سو مجبوراً اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جتنا بے عزت کر چکی ہو وہ کم ہے کیا؟ یہ جو فون پر پھر سے باتیں سنانا چاہتی ہو؟ وہ انتہائی غصے میں بولا، مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، کل جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہو؟ جازی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ شرمندگی سے بولی تھی، اب اس کے لہجے میں غصہ آیا۔ ایک منٹ، اب کیا کیا میں نے محترم؟ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کیے تو مجھے سنا رہی ہو؟ اس کے اس انداز پر اب اسے بہت غصہ آنے لگا۔ تم نے کیا کیا ہے جازم؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ طیشہ پھپھو سائیں کل صبح نکاح کے لیے یہاں آ رہی ہیں؟ تم اس طرح سے اچانک نکاح رکھ کر مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تم اتنے گر سکتے ہو صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے؟ تم میری زندگی برباد کر رہے ہو۔ ایک منٹ، کون سی زندگی برباد کر رہی ہے؟
ہو رہی ہے تمہاری، اور کون سے بدلے کی بات کر رہی ہو؟ اتنا گرا ہوا نہیں ہوں میں جو ذرا سی بات کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پیچھے لگ جاؤں گا۔ اور جس نکاح کی بات کر رہی ہو 10 دن کے بعد وہ ویسے بھی ہونے والا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے جو پہلے ہو جائے؟ مصروف ہوں میں، تمہاری بکواس سننے کا وقت ہرگز نہیں ہے میرے پاس، اس لیے فضول سوچیں اپنے دماغ سے نکالو۔ صبح کی تیاری کرو، کیونکہ جو نکاح 10 دن بعد ہونے والا تھا وہ کل صبح ہوگا۔ کیونکہ میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، میری واپسی شادی والے دن ہوگی۔ وہ اسے صفائی نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دماغ سے اپنے خلاف ہر بات نکال دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ بات بتانا ضروری نہیں کہ وہ کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں زیلا کے معاملے میں اس کا دل اتنا ہی کمینہ تھا، وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر سکتا تھا اس پر۔ ورنہ کل جو حرکت اس نے کی تھی، اس کے بعد جازم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس سے شادی سے انکار کر دیتا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں ہمیشہ سے مجبور تھا۔ مطلب صحیح کہتی ہوں میں؟ تم مجھے اپنی غلام بننے دیکھنا چاہتے ہو نا؟ تم چاہتے ہو میں تمہاری چاکری کروں، اپنی سیلف رسپیکٹ بھلا کر تمہاری خاندانی بیوی بن کر رہوں، اور جہاں تمہارا دل چاہے تو وہاں جا کر مزے کرو؟ ضلع، تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، پتہ نہیں تمہارے دماغ یہ فطور کس نے بھرا ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری بکواس پر ضائع کروں۔ میں فون بند کر رہا ہوں، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ وہ غصے سے کہتا موبائل رکھ چکا تھا۔ ضلع اپنا موبائل واپس ٹیبل پر پٹکتی پھر سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حیدر نے آ کر خود بتایا تھا کہ کل اس کا نکاح ہے، اور ہمیشہ کی طرح وہ سوائے خاموشی کے یا پھر رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بڑی اماں سائیں اپنا تمام غصہ، تمام ناراضگی بھلا کر اس وقت ہورم کی دائیں جانب بیٹھی تھی، جبکہ مریم بھی نیا سوٹ پہنے مزے سے فل میک اپ کیے اس کے بائیں جانب بیٹھی۔ شاہ کے کچھ دوست نکاح میں شامل تھے، جبکہ واجد بڑے مزے سے اس کے موبائل پر ویڈیو بنانے میں مصروف تھا۔ شاہ کی زندگی کے اس خوبصورت لمحے کا ایک ایک پل وہ قید کر رہا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہونے کے بعد شاہ ہورم کے قریب آ بیٹھا تھا، جبکہ بڑی اماں سائیں تو ہر 2 منٹ کے بعد اس کا چہرہ چومنے لگی۔ کل تک وہ اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ اب ہورم ان کی اپنائیت پر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہورم، تمہارے اپنے ہونے کے باوجود میں اس نکاح میں ان لوگوں کو شامل نہیں کر سکا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا کافی اداس لگ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجبور ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے اپنی مکمل رضامندی دے رہی ہوں، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں اپنے گھر والوں کو خود ہی سمجھا لوں گی۔ وہ میری ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ وہ کسی بڑی بوڑھی عورت کی طرح اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ آخر اپنی شہزادی کو حاصل کر چکا تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ہورم کی نظر بٹک بٹک کر اس کے گال پر ابھرتے ہوئے ڈمپل پر جا رہی تھی۔ تم بھی مسکرا دو یار، آخر تمہاری بھی شادی ہو رہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہورم بھی مسکرائی۔ دادو سائی نے کہا تھا اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اداسی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ہورم کا دل بھی مطمئن تھا۔ اس نے ایک عورت کی عزت اور پرورش پر اٹھنے والے سوال کو ایک حلال رشتے میں تبدیل کیا تھا، اور اس نے بالکل صحیح کیا تھا۔ آج اس کی دادو سائیں اس کے سامنے ہوتی تو اس پر فخر کرتی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہورم کو خاموشی سے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا گیا، لیکن اصل پریشانی سے تب شروع ہوئی جب اسے اپنے کمرے کے بجائے شاہ کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں مریم دیدہ؟ مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں اس کے ہاتھ پھولنے لگے۔ بڑی اماں سائیں کا حکم ہے ہورم بی بی، اس ایک گھر میں تو آپ دونوں ویسے بھی رہ رہے ہیں، اس رشتے کو نام تو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ دونوں کے رشتے پر کوئی سوال نہ اٹھایا جائے۔ اب سے آپ اس کمرے میں رہیں گی، اور پرسوں آپ لوگ اسلام آباد کے لیے جانے والے ہی، اچھا ہی ہے ہنی مون ٹاور بھی ہو جائے گا ساتھ ہی۔ مریم بے نیازی سے کہتی اس کا شرارہ بیڈ پر پھیلا رہی تھی، جبکہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتے ہوئے ہورم کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ باہر بیٹھا اپنے موبائل پر اپنے زندگی کے حسین ترین لمحے دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں وہ اس کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہوئے مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بھی وہ کھلکھلایا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر دائم کے چہرے پر تبسم کھلی۔ صبح جازم اور ضلع کا نکاح تھا۔ اپنی مکمل تیاری کر کے ابھی بیڈ پر آیا جبکہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ واٹس ایپ پر آنے والی ویڈیو کال کو دیکھ کر بہرام صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گیا۔ کوئی خوش شکل سا نوجوان اس کی دلہن بنی بہن کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر مسکرا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ویڈیو آئی۔
ہور مقدم شاہ ولد مقدم شاہ، آپ کا نکاح دائم شاہ سوری ولد اسرار شاہ سوری کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ کروڑوں میں بھی اس آواز کو پہچان سکتا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بہن نکاح نامہ پر دستخط کر رہی تھی، یعنی کہ اس کی بہن نے اپنے ہی باپ کے قاتل سے شادی کر لی۔ بہرام کے سماعتوں پر جیسے بم گرا تھا۔ اس کی بہن ایسا کر سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنے ہی خاندان کے قاتل کے ساتھ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھ سکتی ہے؟ ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب موبائل بجا۔ اس نمبر سے آنے والی کال کو اس نے فوراً ہی اٹینڈ کر لیا۔ کیسے ہو صالح صاحب؟ کیسا لگا سرپرائز؟ میری بہن ہورم کہاں ہے؟ مسز دائم شاہ سوری کہہ کر پکارو، مجھے زیادہ خوشی ہوگی صالح صاحب۔ وہ کہکا لگا کر اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا دائم شاہ سوری۔ بہرام غصے سے غرایا، گھر کے داماد کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے، تمہیں داد حسین نے عقل نہیں سکھائی؟ خیر، ان سے بھی اب بہت شکایت ہے مجھے، لیکن فی الحال میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، پھر بات ہوگی۔ اس کے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے وہ فون بند کر کے اپنے کمرے کی جانب آیا، جہاں اس کی شہزادی دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ہورم سامنے ہی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دائم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ ہورم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا تم اب تک چینج کر کے سونے کی تیاری پکڑ چکی ہوگی، وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے کہنے لگا، جبکہ ہورم اب بھی نروس سی اپنے کپڑوں پر لگے موتیوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ بہت واضح تھی، لیکن وہ اس کی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیے اس طرح ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کی بات سنی نہ رہی ہو۔ وہ جانتا تھا وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہے۔ پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اچانک ہی دائم نے اس کا دوپٹے پر رینگتا ہاتھ تھام لیا۔ مانا تمہیں تمہارا کھیل بہت عزیز ہوگا، لیکن فضول بولنے کی عادت مجھے بھی ہے نہیں، اس لیے پہلے تم مجھے سن لو، اپنا یہ کھیل بعد میں کھیل لینا۔ وہ کیا بولے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش میں وہ اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی اس کے ہاتھوں میں الجھا چکی تھی۔ آپ میرے ہاتھ چھوڑیں، وہ جو کب سے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی اب اسے کہنے لگی۔ دائم کب سے اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھے جا رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی لرزتی اٹھتی جھلکتی پلکیں اس کی نیت خراب کر رہی تھی۔ آپ تو یہ ہاتھ زندگی بھر کے لیے تھام لیے ہیں، اب ناممکن ہے یہ۔ مسز دائم شاہ سوری عادت ڈالو اس گرفت کو ہمیشہ کے لیے سہنے کی۔ اس کی بات سنتے ہوئے اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے۔ مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے جذبات سے بھرپور نظروں کی تاب لانا اس لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ اب تو یہ ناممکن ہے، اب تو تم میری بیوی بن کے میرے کمرے میں آ چکی ہو، اب تم کہیں نہیں جا سکتی، اب تمہیں اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے فیس ایکسپریشن کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی بات سن کر بالکل رونے جیسے ہو چکی تھی۔ ارے تم کیا یہ بچوں کی طرح رونے جیسی شکل بنا رہی ہو؟ اب بچی نہیں ہو، شادی شدہ لڑکی ہو تم، بات بات پر رونے سے، یہ منہ بسور لینے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے اس کی رونی شکل پر کمنٹ کرتے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو اتنے اچھے ہیں، میرے ساتھ ایسا تھوڑی نہ کریں گے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، چہرے پر معصومیت کی معصومیت تھی۔ ہاں بالکل، میں بہت اچھا ہوں تمہارے ساتھ، تو کچھ بھی برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم کس برے کی بات کر رہی ہو جس کو کرنے سے میں اچھا نہیں رہوں گا؟ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی دائم کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ کرنے کا تو میں حق محفوظ کر چکا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر مزید اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال پانی گالوں پہ آ گرا۔ وہ ایک ہی جملے میں اپنی بے بسی اس کے سامنے بیان کر چکی تھی۔ شاہ نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ ہور میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے ہی مجھے اپنے دل کی ہر بات کہو جو تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ کیا تمہیں ناگوار گزرتا ہے؟ پلیز مجھے کہنے سے کبھی گھبرانا مت، اور جہاں تک اس سب کی بات ہے، میں خود بھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، بہت معصوم ہو، اور دائم شاہ سوری مر کے بھی تمہاری معصومیت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ انتہائی نرمی سے اس کے گالوں پہ گرے موتیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چننے لگا۔ میں تو بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تم اس رشتے کو عارضی یا سمجھوتا کبھی مت سمجھنا، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ اس رشتے سے آزادی تمہیں کبھی نہیں ملے گی، آج نہیں تو کل تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا۔ خود کو میرے لیے تیار کر لو، اور اب اٹھو اور یہ کپڑے چینج کرو، ورنہ ان کے سارے موتی توڑ دو گی تم۔ وہ جو کب سے ایک ایک موتی انگلیوں سے کھینچ کھینچ کر اتار رہی تھی، وہ نروس کے مارے جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جب نظر اپنے دوپٹے پر پڑی تو ایک کونے سے تقریباً سارے موتی اتر چکے تھے۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ اس دوپٹے کا جنازہ نکال دیا ہے، دائم انتہائی نرمی سے بولا۔
اپنے آپ ہی ایک خوبصورت مسکان اس کے چہرے کا حصہ بنی تھی۔ مریم دیدہ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے فوراً بیڈ سے اٹھ کر باہر کا راستہ لینے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی دائم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں اس کمرے میں رہنا ہوگا۔ میں تمہیں اس رشتے کے لیے وقت دے رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہارا ہر راستہ اب مجھ تک ہی آتا ہے، تمہاری منزل میں ہی ہوں، تم اب اس سے تمہیں یہی رہنا ہے میرے پاس۔ دائم اسے آپ نے بالکل قریب کیے انتہائی نرمی سے بولا، جبکہ اس کے اتنے قریب آ کر ہورم کی سانس ایک بار پھر سے سوکھ چکی تھی۔ تو میں چینج کیسے کروں؟ وہ ہلکے سے منمنائی تھی۔ چینجنگ روم اس کمرے میں بھی ہے، اور چینجنگ روم اس ساتھ ساتھ تمہاری مریم دیدہ تمہارا سارا سامان اس چینجنگ روم میں سیٹ کر چکی ہے۔ اب اگر تم چینج کرنا چاہو تو میری شرٹ چھوڑ دو، کیونکہ مجھے بھی چینج کرنا ہے۔ انتہائی محبت سے اس کا ہاتھ بالکل اپنے قریب کر کے بول رہا تھا۔ آخر میں مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ اشارہ کرنے لگا جو دونوں مٹھیاں بند کیے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اس کی قمیض چھوڑی تھی، اور اس کی سختی کی وجہ سے اس کی قمیض کا بٹن اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ سوری، وہ اپنی دوسری غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً روم کی طرف بھاگ چکی تھی۔ کیا بات ہے مسز دائم شاہ سوری، آپ نے تو پہلے دن ہی ہم دونوں کی شادی کے جوڑوں کی تباہی نکال دی۔ وہ اپنی قمیض کا کھلا گلا دیکھتے ہوئے اس کے دوپٹے کے حال کو سوچ رہا تھا۔ دائم شاہ سوری، احتیاط سے، تمہاری شہزادی سیدھے کپڑوں پر وار کرتی ہے، عزت خطرے میں ہے تمہاری، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے خود سے بڑبڑایا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ میک اپ وغیرہ صاف کر کے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سوٹ پہن کر باہر آئی تھی۔ یہ سارے کپڑے اس کے لیے دائم اس کے یہاں آئے تیسرے دن پر لایا تھا۔ سنیے، اس کی آواز دائم شاہ سوری جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کو دیکھو بے خود کر رہی تھی۔ سنائیں، نہ جانے اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں اتنی نرمی کہاں سے آ جاتی تھی، وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں کہاں سوؤں گی؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، جو خود اب چینجنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں بیڈ کے اس طرف، اس نے مکمل جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پر پھر آپ کہاں سوئیں گے؟ وہ اب چینجنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے پھر سے معصوم سی آواز سنائی دی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بیڈ کی طرف دوسری سائڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں پہ سوؤں گا مسز۔ بیڈ کی اس سائڈ پر، اس نے بالکل اسی انداز میں بتایا جس طرح اسے اس کی جگہ بتائی تھی، اور پھر مسکراتا ہوا وہ چینجنگ روم میں چلا گیا۔ ہورم نے پہلے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر اس کی دوسری سائڈ کی طرف دیکھا، اور پھر چینج روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ نروس سی اپنی انگلیاں چٹاتے ہوئے اپنے دوپٹے کے کونے کو منہ میں ڈال کر دانتوں میں کھینچنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے فرق سے وہ بھی باہر آیا۔ شاید ہورم کو سخت نیند آئی تھی۔ اس نے جس جگہ پر ہورم کو سونے کے لیے کہا تھا وہ بالکل اسی جگہ سو رہی تھی، لیکن بیچ میں تکیوں کی دیوار تھی۔ ایلو سی باڑے تیار ہے، مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اپنی جگہ پر آ کے لیٹ گیا۔ دائم کی جیسے نیند ہی اڑ گئی تھی۔ اس کی نظر بھٹک بھٹک کر اس چہرے کی طرف جا رہی تھی جس کی لرزتی پلکیں صاف بیان کر رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اس نے لائٹ آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن لائٹ آف ہوتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے لائٹ آف کیوں کی؟ پلیز جلائیں۔ اس کی گھبراتی ہوئی آواز پر اس نے فوراً لائٹ واپس آن کر دی۔ کیا ہوا ہورم، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اگر آپ لائٹ آف کر کے سوتے ہیں تو میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤں گی۔ مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ لائٹ آف کر کے صرف تب ہی سوتی ہوں جب دادو سائیں یا دل دیدہ سائیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، ورنہ اکیلے میں کبھی نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک ہی سانس میں تیز تیز وہ پوری بات بتا چکی تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلی کہاں ہو؟ میں بھی تو ہوں یہاں۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد دائم حل نکالتا ہوا اسے بتانے لگا، لیکن کچھ نہیں، تھوڑی سی بہادر بنو، تم دائم شاہ سوری کی بیوی ہو، یہ بزدلی نہیں چلے گی۔ اس بار وہ اپنے لہجے میں تھوڑی سختی لیے بولا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی ایسی ہی مجبوریوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا جازم کی ڈیوٹی اتنی ہی سخت ہے۔ سوری، اس بار وہ اپنے لہجے میں تھوڑی سختی لیے بولا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا ہورم کی بزدلی اسے آگے مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔
اس نے لائٹ آف کی تو ہورم کچھ بھی نہ بولی، دل ہی دل میں آیتیں پڑھنے لگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنا ہاتھ سخت گرفت میں محسوس ہوا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبائے اپنے لبوں تک لے گیا، جبکہ اس کے لبوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے ہورم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ بس اس کا ہاتھ ذرا سا کانپا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کسی اور کے چہرے بھی رونق بن گئی ہے۔ اسے کل رات کو ہی پتہ چلا تھا کہ کل زیلا کا نکاح ہے۔ اچانک نکاح پر پہلے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر جب اسے جازم کی مجبوری پتہ چلی تو وہ کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ خود بھی ایسی مجبوریوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا جازم کی ڈیوٹی اتنی ہی سخت ہے۔ وہ نیچے آیا تو وانی خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کا موڈ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنی ماں سے سخت خفا ہے۔ یاسم مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور وانی کو گڈ مارننگ کہنے کے لیے اس کے گال پر بوسہ دینے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ منہ پھیر چکی تھی، شاید اس سے بھی سخت خفا تھی۔ میرا بچہ ناراض ہے مجھ سے، محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اس کی ناراضگی اسے برداشت سے باہر تھی۔ وانی سب سے ناراض ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرے گی، وہ منہ پسور کر کہتے ہوئے پراٹھے کا نوالا اپنے منہ میں رکھنے لگی، جبکہ اس کے اس انداز پر اندر سے آتی نشال بھی پریشان تھی۔ ایک تو کل رات کی باتوں کو سوچنے کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، اور اب اس کی بیٹی بھی اس سے ناراض تھی۔ وانی آئی ایم سوری میرا بچہ، اس طرف دیکھو تو صحیح۔ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے یاسم بہت پریشان ہو چکا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس سے روٹھ گیا اور وہ اسے مناتا رہے، لیکن آج جو وجود اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ اتنا عام نہیں تھا کہ وہ اسے یوں ہی ناراض رہنے دیتا۔ بیبی، اپنے دوست کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس بار وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ چکا تھا، لیکن وہ اب بھی منہ پھیرے ہوئے بیٹھی تھی۔ کتنے حق سے وہ روٹھی ہوئی تھی، اسے جیسے یقین تھا کہ وہ اسے ضرور منائے گا، اور وہ اسے منا رہا تھا۔ نشال بے بسی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو اپنی بیٹی سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے 6 ماہ کا رینٹ کو اتنی آسانی سے واپس نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا تھا آج وہ اپنے باس سے ایڈوانس پیمنٹ کی بات ضرور کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس کا باس اس کے پرابلم کو سمجھ جائے اور وہ اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا لے۔ وانی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، میں تمہارا بیگ لے کر آتی ہوں، وہ اسے کہہ کر اندر چلی گئی۔ ابھی وہ اس کا بیگ پیک کر ہی رہی تھی اندر، جب اسے باہر سے اپنی بیٹی کے کھلکھلانے کی آواز سنائی دی، یعنی وہ اسے منا چکا تھا۔ لیکن کیسے؟ وانی کو منانا اتنا آسان نہیں، وہ سوچتی ہوئی باہر آئی تھی۔ باہر آ کے دیکھا وہ یاسم کے بازو کو جھولا بنائے جھولتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ چلو بس باقی انجوائمنٹ اسکول سے آ کے کر لینا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ محبت سے اس کا چہرہ چومتا اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ نشال نے پہلے سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ نہ جائے، ویسے بھی بیکار میں ہی گلے پڑ رہا تھا، اب مزید اس کا احسان نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر کوئی احسان نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بدلے میں وہ اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اور یہ ڈیل بھی اسی نے خود رکھی تھی۔ کیا ہوا؟ تالا نہیں لگ رہا کیا؟ اسی دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑا دیکھ کر یاسم اس کے پاس آیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ اسے اگنور کر کے فوراً گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ بھی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھ کر کندھے چکاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی جلدی اس پر اپنے جذبات ظاہر کرنے لگا تھا۔ کل ساری رات تو اپنے غصے اور اپنے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ وہ کل رات کو بہت کچھ کہہ چکا تھا، لیکن کچھ بھی غلط یا جھوٹ نہیں تھا۔ اچھا ہی ہے نشال خود ہی سمجھ جائے کہ وہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، اور وانی پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی دوبارہ کبھی نہ کرے۔ وہ بے شک نشال سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، لیکن وانی سے اس کی محبت میں کوئی کھوٹ یا بناوٹ نہیں تھی۔ وہ سچ میں اس بچی کو بہت چاہنے لگا تھا، اور وہ اس سے اپنی سگی بیٹی کی طرح عزیز ہونے لگی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وانی ابھی اسے بہت چاہنے لگی تھی، لیکن ان کی یہ چاہت نشال کو پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس سے دور کرنا چاہتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ ایسا کچھ کرنے کے لیے آج وہ ارحم سے بات ضرور کرے گی۔ ہاں، اسے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنے والی تھی۔ وہ جو بھی کر رہی تھی اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ ہر عورت کو اپنے لیے لڑنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ کسی غلط نیت سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے پیار کرنے لگا تھا اور اسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔
اسے عزت اور تحفظ فراہم کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، شاید وہ اپنے پہلے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوگی، اسے بھلا کر زندگی میں آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن زندگی ایک ہی جگہ رک جانے کا نام نہیں اور وہ اسے ساری زندگی بے آسرا بے سہارا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا نشال کے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچتی تو شاید 5 سال پہلے سوچتی جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا۔ 5 سال تک وہ اکیلی تنہا اس دنیا سے لڑتی رہی اور اپنی بیٹی کی پرورش کی، اور اب جب اچانک کوئی بھی ان کی زندگی میں آئے گا تو نشال کو برا لگے گا۔ شاید اب اسے اکیلے لڑنے اور جینے کی عادت ہو چکی تھی اور وہ بہت بہادر تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ یاسم اس بہادر لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل ضرور کرے گا۔ ضلع حیدر شاہ ولد حیدر شاہ، آپ کا نکاح جازم جنید خان ولد جنید خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سب لوگ اس وقت ہال میں موجود تھے۔ جازم نکاح نامہ پر دستخط کر چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی محبت بھی ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہونے والی تھی۔ اس سے ناراض ہونے کے باوجود بھی وہ بہت سرشار تھا۔ شاید محبت پا لینے کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ شازم ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن آج تو جیسے وہ کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں لے رہا تھا۔ شازم کی شرارتیں، اس کی چھیڑ چھاڑ کو وہ مسکراتے ہوئے قبول کر رہا تھا۔ قبول ہے۔ حال میں ضلع کی آواز گونجی، جس کے ساتھ ہی اس نے سامنے رکھے کاغذات پر سائن کیے، جبکہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو حیدر نے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ تم میرا غرور ہو ضلع، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولا۔ شاید ضلع یہی سننا چاہتی تھی۔ خاموشی سے اس کے سینے سے لگی سامنے کھڑے جازم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جذبات سے بھرپور نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید اس وقت وہ اسے بالکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر مسلسل گبر کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ تو وہ فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کوئی میسج دیکھ رہا تھا۔ ضرور جیل میں ہوگا یہ لوفر۔ اس دن کے بعد جمل اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے انگوٹھی پہنا کر نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، اور جس دن سے اس نے یہ انگوٹھی پہنائی تھی جمل کا دل ہی نہ چاہا وہ اس کو اتارے۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ جاتی۔ بار بار فون کرنے کی کوشش کے بعد فون نہ اٹھانے پر وہ غصے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جازم اور ضلع کا نکاح ہوا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ کمرے میں گبر کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجال ہے جو وہ فون اٹھا لے۔ اب تم مجھے فون کرتے رہنا، میں بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ غصے سے ضلع کے کمرے میں آ گئی تھی، جو نکاح کے بعد سے لے کر اب تک کافی اداس تھی۔ شاید نکاح ایسا ہی لمحہ ہوتا ہے جو بیٹیوں کو کچھ وقت کے لیے اداس لیکن والدین کو سکون دیتا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بالکل قریب سو رہا تھا۔ تکیوں کی جو کل رات اس نے LOC لائن آف کنٹرول بنائی تھی وہ تو سارے زمین پر پڑے تھے، لیکن سارے تکیے اس کی سائٹ پر پڑے تھے جیسے اسی نے نیچے گرائے ہوں۔ یہ میں نے کیا کر دیا، خود ہی لائن بنا کر خود ہی بارڈر توڑ دیا۔ وہ جلدی سے سارے تکیے اٹھاتی پھر سے لائن بنانے لگی، جبکہ دائم آنکھیں بند کیے اس کی حرکتیں انجوائے کر رہا تھا۔ شکر ہے میں ان سے پہلے جا گئی، ورنہ یہ کیا سوچتے میرے بارے میں کہ میں نے LOC لائن بنائی اور پھر میں نے خود ہی توڑ دی۔ اس نے ایک نظر سامنے بڑی سی گھڑی پر دیکھا جو 11 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اللہ، اتنا لیٹ! اگر دادو سائیں کو یہ پتہ چلتا تو دل دیدہ سے میرے اوپر پانی گرانے کی دھمکیاں دلواتی۔ تو اس کرنے والے کون سی بات ہے، وہ کون سا سچی مجھ پر پانی گراتی ہیں، وہ تو بہت پیاری ہیں۔ اسے بے اختیار ہی اپنی دادی پر پیار آیا۔ وہ خود سے باتیں کرتی پھر ایک نظر دائم کو سوتے ہوئے دیکھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی دائم نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تکیوں کی وہ لائن پھر سے تیار تھی جو کل رات کسی رقیب کی طرح اسے مار کھا کر نیچے زمین پر سوئے تھے۔ میرے ہی پیسوں پر اس گھر میں عیش کر رہے ہو۔ میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا تم لوگوں کی تو میں جان نکال دیتا۔ اگر تم لوگوں میں جان ہوتی تو وہ تکیوں کو گھورتے ہوئے بڑبڑایا۔ خیر پڑے رہو یہیں پر، رات کو تم لوگوں کی بینڈ بجا دوں گا۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر آنکھیں بند کرنے لگا کہ ساری رات کو ایک سیکنڈ کو بھی وہ نہیں سویا تھا۔ خرم کا نازک سا ہاتھ ساری رات اس کے ہاتھ میں تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ کسی اور جہان میں تھا۔ اس کی شہزادی اس کے پاس آ چکی تھی ہمیشہ کے لیے، جسے وہ اب خود سے کبھی دور نہیں جانے دینے والا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اب تو کھلی آنکھوں اور بند آنکھوں میں دونوں اسے اسی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ ہورن فریش ہو کر واپس آئی، تب بھی وہ ایسے ہی سو رہا تھا۔
نو جانو سائیں، اچھی بچی کسی کو سوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ شرارت نہیں کرتی۔ وہ اپنے شرارتی دل کو ڈانٹتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر رکی، لیکن نظر بھٹک بھٹک کر دائم کے سوتے ہوئے وجود پر جا رہی تھی۔ جانو سائیں باز آ جاؤ، کوئی شرارت نہیں۔ اس نے پھر سے اپنے آپ کو ڈانٹا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، کل سے اس کا دل بہت مطمئن تھا۔ وہ ڈر خوف جو اس رات سے اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کل سے سو گیا تھا، جیسے اس کے پاس ایک مضبوط سہارا ہو۔ اسے یقین تھا کہ دائم اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کا محافظ اب ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن کل نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے دائم کا مکمل نام سن کر وہ سوری یاد آیا تھا، جس کا ذکر وہ لوگ کر رہے تھے جنہوں نے اس سے کتنے برے طریقے سے پیش آئے۔ لیکن پھر وہ اپنے دل میں آئے برے خیالات کو جھٹلا کر دائم شاہ سوری کتنا اچھا انسان تھا، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اسے یقین تھا وہ ہر بات سے بڑھ کر وہ اس کے بھائی کا دوست تھا۔ اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے اس کا دھیان ایک بار پھر سے دائم کی طرف گیا۔ جانو سائیں، اب تم اس طرف نہیں دیکھو گی، گندی بچی ایسے سوئے ہوئے لوگوں کے ساتھ شرارت نہیں کرتے۔ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف چوٹی میں قید کرتے ہوئے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوری دائم، لیکن ایک شرارت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دائم کی چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا رومال اٹھا کر واش روم چلی گئی اور پھر واپس آ کر سب سے پہلے دروازہ کھولا۔ بھاگنے کی پوری تیاری کر کے وہ گیلے رومال کو پھیلا کر کھولنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رومال دائم کے چہرے پر پھیلا کر باہر بھاگ گئی۔ اسے مشکل سے ابھی نیند کا پہلا جھنکا ہی لگا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھا، یہ کس کی شرارت ہے؟ وہ اپنے چہرے سے گیلا رومال اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تو مسز دائم شاہ کو یہ کام بھی آتے ہیں؟ اس کی حرکت اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ یہی حرکت اگر کوئی اور کرتا تو اب تک وہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ سو سویٹ۔ مسز دلکشی سے مسکراتا ہوا رومال واپس اپنے چہرے پر ڈال کر پھر سو گیا، کیونکہ اس سے بدلہ لینے کا ارادہ وہ جا کر رکھتا تھا۔ ہوم جو نیچے بیٹھی اس کے ہنگامے کا انتظار کر رہی تھی، انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب دائم پوچھے گا یہ حرکت کس نے کی ہے تو وہ صاف انکار کر کے معصوم شکل بنا لے گی، اور دل دیدہ تو ویسے بھی کہتی تھی کہ اس کے معصوم سے چہرے کی وجہ سے کوئی اسے کھل کر ڈانٹ نہیں پاتا۔ دائم تو ویسے بھی اس پر بالکل بھی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ صبح 10 بجے ان کا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد مہمانوں کو سنبھالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شام 5 بجے تک بھی ختم نہ ہوا تھا۔ نکاح جتنی سادگی سے رکھا گیا تھا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے تھے۔ یاسم بیچارہ تو بھاگ بھاگ کر پہنچا تھا، جبکہ زمل ایک دن پہلے ہی پہنچ آئی تھی۔ ساری ناراضگی، سارا غصہ اس کے قبول ہے کہنے تک ہی تھا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ اسے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ سب باری باری آ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ آج رات اسے یہاں سے نکل جانا تھا اور پھر اس کی واپسی شادی والے دن ہونی تھی۔ وہ بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی دیکھ لے کر اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ پھر تائشہ نے اسے کہا کہ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ دن بہت اہم ہوتا ہے جب اس کی زندگی کسی اور کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ تائشہ کی یہ بات سن کر وہ ایک بار پھر سے ریلیکس ہو گیا تھا۔ نکاح کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مہمان تقریباً جا چکے تھے، اب صرف گھر کے ہی لوگ تھے اور اب وہ تنہائی کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ زیلا سے جا کر مل سکے۔ بہرام، ذرا نمبر دینا جانو سائیں کا، آج میں اس کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ یہاں میرا نکاح ہو رہا ہے، وہاں میڈم غائب ہے۔ اچانک جازم کے کہنے پر بہرام پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر آگے پیچھے دیکھتے ہوئے سنبھل کر بولا، سوری یار، نمبر نہیں ہے میرے پاس، ابھی تک وہاں اس کا نمبر نہیں ہے، چاچو کو ٹائم نہیں ملا۔ اس نے صفائی سے بہانہ بنایا۔ پھر جانو سائیں کی باتیں نہ ہو اس لیے فون کرنے کا بہانہ کر کے باہر آ گیا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر دل بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ موبائل جیب میں رکھتا ٹہلنے لگا جب اسے اپنے پیچھے سے دل کی آواز سنائی دی، کیسے بھائی ہیں آپ بہرام سائیں؟ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے وہاں جانو سائیں کس حال میں ہوگی؟ کچھ کھاتی پیتی بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ تو رو رو کر اس نے اپنا حال بگاڑ رکھا ہوگا اور آپ اسے ڈھونڈنے کے بجائے فالتو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اب تک کہ وہ نمبر کس کا تھا، یا اس شخص دوبارہ فون تو کیا ہوگا آپ کو؟ بہرام سائیں، جانو سائیں کے بارے میں سوچیں، وہ کیسے رہتی ہوگی ہمارے بغیر؟ ہر پل آپ کا انتظار کرتی ہوگی کب اس کا بھائی آئے گا اور کب اسے بچائے گا، پر آپ تو یہاں اس طرح سے اسے بھول رہے ہیں جیسے آپ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہاں، نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ، نہ ہی میں اس کی پرواہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لگتا ہے جانو سائیں وہاں آنسو بہا رہی ہوگی، رو رہی ہوگی، مجھے تمہیں یا دادو سائیں کو یاد کر رہی ہوگی؟ نہیں، دل کردم شاہ جانو سائیں اب ہماری جانو سائیں نہیں بلکہ مسز خورم دائم شاہ سوری بن چکی ہے۔
بالکل ٹھیک سنا تم نے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے خود اس نکاح کو نہ صرف قبول کر چکی ہے بلکہ بہت خوش ہے۔ نہ اسے اس کا بھائی یاد ہے، نہ اسے اس کے دل دیدہ یاد ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی دادو سائی یاد ہے۔ ہم سب کو چھوڑ کر اس نے ہمارے خاندان کے قاتل کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ہاں، اس نے دائم شاہ سوری کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور وہ بہت خوش ہے۔ اس کے ساتھ وہ اس کی آنکھوں میں جھکتا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے جا رہا تھا، اور وہ خود کتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا یہ صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ ناممکن، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، تاکہ آپ کو اسے ڈھونڈنا نہ پڑے کیونکہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ اسے ڈھونڈنے میں جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ آپ کے بھائی ہونے کا بھرم رہ جائے۔ میری جانو سائیں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، کبھی اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے انداز پر دل میں انتہائی غصے سے بولی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے اس طرح کے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا تھا؟ لیکن دل کا یقین نہ کرنا اسے مزید غصہ دلا گیا، اس لیے جلدی سے اپنے موبائل سے دائم کی بھیجی ہوئی ویڈیو اس کے سامنے پلے کر دی، جس میں جانو سائیں نہ صرف نکاح کے لیے اپنی منظوری دے رہی تھی بلکہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ سنا تم نے، اسے دائم شاہ سوری کا ساتھ قبول ہے، اسے اپنے آپ کا قاتل قبول ہے، اپنے باپ کا قاتل قبول ہے، اسے اپنے خاندان کو تباہ کرنے والے شخص کا ساتھ قبول ہے۔ سنا تم نے، نہیں ہے وہ ہماری جانو سائیں، وہ مسز دائم شاہ سوری ہے۔ سنا تم نے، وہ غصے سے بار بار موبائل کو اس کے سامنے کرتے ہوئے گھرا رہا تھا، جبکہ دل بے یقینی سے ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، دادو سائیں، اس سے پہلے کہ دادو سائیں گرتی، بہرام نے انہیں تھام لیا۔ بہرام سائیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ دادو سائیں پلیز آنکھیں کھولیں، وہ اپنی پریشانی سے ان کو تھپتھپاتے ہوئے بولی، جبکہ بہرام وقت ضائع کیے بغیر انہیں اپنے بازو میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ دادو سائیں، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ دادو سائیں کی طبیعت سنبھلتے ہی بہرام ان کے پاس اندر آیا۔ اچانک بی پی ہائی ہو جانے کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ بہرام وقت پر ہسپتال لے آیا اور اس کے پیچھے ہی سب لوگ پہنچ آئے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت کے خراب کی وجہ سے سبھی لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں اب آرام کرنے کے لیے کہا اور سب کو انہیں تنہا چھوڑ کر باہر جانے کے لیے کہہ دیا، لیکن انہوں نے بہرام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تب سے لے کر اب تک وہ ان کے پاس اندر بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ بولتے ہوئے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بہرام، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ایسے خاموش پا کر وہ کہنے لگی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہرام، ہماری جانو سائیں بہت معصوم ہے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے دل اور جانو سائیں کے سامنے کبھی بھی اس حویلی کے حادثے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ جتنا کچھ بھی جانتی ہیں نور اور عائشہ کے گھروں سے جانتی ہیں، اس حادثے کے پیچھے کی حقیقت، اس حادثے کے ذمہ دار کا نام تک نہیں جانتی۔ میں نے کبھی ان لوگوں کے سامنے اس بارے میں ذکر نہیں کیا۔ دل 5 سال کی تھی جب میں اسے حویلی سے لے کر یہاں آئی۔ اس کے بعد ہم اکثر عائشہ سے ملنے گاؤں جاتے رہتے تھے، جب کسی نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے، حویلی میں آگ لگانے کے ذمہ دار تم ہو، اور اسے یہی لگنے لگا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ کچے ذہن میں ڈالی ہوئی بات کو میں نکال نہیں پائی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی کہ دل تمہیں قصوروار سمجھتی ہے، تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پورا گاؤں تمہارے خلاف ہے، گاؤں کا بچہ بچہ یہی کہتا ہے کہ حویلی میں آگ بہرام شاہ نے لگائی، اور اسی وجہ سے دل بھی تمہیں گنہگار سمجھتی ہے۔ لیکن دائم شاہ سوری کون ہے، یہ بات کوئی نہیں جانتا، نہ دل نہ جانو۔ میں نے کبھی اس کا ذکر اپنی بچیوں سے نہیں کیا۔ میں حویلی کے اس راز کو راز ہی بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میں تو اپنی بچیوں کو اس سب سے دور رکھنا چاہتی تھی، اس سیاہ رات کو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ سیاہ رات کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بہرام، میری جانو بہت معصوم ہے، وہ دائم شاہ سوری کے اصل چہرے سے واقف نہیں ہے۔ وہ لڑکا جسے ہم سب بچہ سمجھتے تھے، وہ ہمارا خاندان تباہ کر گیا۔ مقدم شاہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے دائم شاہ کو اپنے گھر لے گیا۔ اسے لگا تھا کہ اسرار شاہ سوری کے بچوں کو پال کر وہ اپنے گناہ کا کفارہ کرے گا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ جس بچے کو وہ ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، وہی بچہ اس سے اس کی زندگی چھین لے گا۔ اگر دائم شاہ سوری نے جانو سائیں کے ذہن میں اپنی کوئی بات ڈال کر اس کی نظروں میں تمہیں گنہگار کر دیا، تو شاید اس کے ذہن سے ہم یہ بات کبھی نہیں نکال پائیں گے۔ دائم شاہ سوری تمہیں حویلی کے مکینوں کا قاتل کہتا ہے۔ جانو سائیں اس بات کو قبول نہیں کرتی، لیکن اب اس کے نکاح میں ہے، اس نے دائم کی بات پر یقین کر لیا، تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، اور میں اپنی پوتی کھونا نہیں چاہتی۔ مقدم شاہ کی بیٹی مقدم شاہ کے قاتل کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ میری بچی کو واپس لے آؤ بہرام سائیں، وہ بہت معصوم ہے۔ جانو سائیں اپنا زیادہ وقت دل کے ساتھ گزارتی تھی اور دل سے ہی اسے یہ بات بتا چکی تھی کہ تم نے حویلی میں آگ لگائی، دل کی وجہ سے ہی وہ تم سے دور رہتی تھی۔ اسے یقین ہے کہ تم بے گناہ ہو، لیکن دائم اس کی نظروں میں تمہیں گنہگار ثابت کر کے ہی رہے گا۔
نہیں دادو سائیں آپ پریشان نہ ہوں، میں ہورم کو واپس لے آؤں گا، ہماری جانو سائیں ہمارے پاس واپس آئے گی، میں اپنی بہن کی نظر میں کبھی گنہگار نہیں بن سکتا، دائم شاہ سوری کو اس کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں کل ہی اپنی بہن کو واپس لاؤں گا اور اسے بتاؤں گا یہ سب کچھ دائم شاہ سوری نے کیا ہے اور وہ کبھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی، بے شک وہ اس کے نکاح میں ہے لیکن اپنے باپ کے قاتل کو قبول نہیں کرے گی کبھی بھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا فون بج رہا تھا، اس سے ارجنٹ جانا تھا، ویسے تو اس کا ارادہ ہورم سے اس کی شرارت کے بارے میں پوچھنے تھا، لیکن جب وہ تیار ہو کر باہر آیا تو بڑی اماں سائیں اس کے سر پر تیل کی مالش کرتے ہوئے اس کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ کل تک یہ لڑکی انہیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن آج ان کے لیے کتنی خاص ہو گئی تھی وہ ان کے انداز سے اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو ڈسٹرب کیے بغیر خدا حافظ کہتا باہر چلا گیا۔ ہورم جو صبح سے ہی بور ہو رہی تھی، اس کے واپس جاگنے پر بھی کوئی ہنگامہ نہ ہوتے دیکھ کر مزید بور ہوتے ہوئے منہ بسور گئی۔ بڑی اماں سائیں یہاں سب لوگ بورنگ ہیں، خاص کر آپ کے یہ دائم بابا، مجھے بہت غصہ ہے ان پر، لیکن مجھ پر تو غصہ ہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ مجھ سے تو کچھ بھی پوچھا بھی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مجھے خدا حافظ کہہ کے بھی نہیں گئے، یہ کوئی شادی ہوئی بھلا؟ میری دادو سائیں کہتی ہیں میرے بابا سائیں جب کام پر جاتے تھے آتے ہی سب کے سامنے میری اماں سائیں سے باتیں کرتے تھے، بہت سارا پیار کرتے تھے۔ میری دادو سائیں تو کہتی ہیں کہ میرے بابا سائیں سب سے زیادہ پیار میری اماں سائیں سے کرتے تھے، وہ ان کی ساری باتیں مانتے تھے، سارا خاندان جانتا تھا۔ میرے بابا سائیں کو جو میری اماں سائیں کہیں گی وہی کریں گے۔ میرے لالا سائیں کہتے ہیں بابا کو سارے دن میں سوائے اماں سائیں کا چہرہ دیکھنے کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، میرا مطلب ہے وہ بہت رومانٹک تھے۔ ایک یہ آپ کے دائم بابا ہیں، خدا حافظ بھی نہیں بولا مجھے، تم چاہتی ہو وہ تمہیں رومانٹک انداز میں خدا حافظ کہے؟ بڑی اماں سائیں نے مسکراتے ہوئے اسے پوچھا، استغفر اللہ، میں نے کب بولا کہ وہ مجھ سے رومانٹک ہو کر خدا حافظ کہے؟ نارمل بھی تو خدا حافظ بولا جا سکتا ہے۔ وائف کو وہ ان کی بات پر چھپ کر صفائی پیش کر رہی تھی۔ وہ شخص اس سے ایک قدم پہ آ کے رکتا تھا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، کہاں وہ اس کی قربت کی خواہش کر سکتی تھی، جبکہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑی اماں سائیں نے اس کے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ کل تک دائم شاہ سوری اپنی زندگی میں کسی عورت کا تصور تک نہیں کرتا تھا اور آج وہ ہورم کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے دل کی ہر بات رکھ چکا تھا۔ تمہارے اماں سائیں اور تمہارے بابا سائیں کی وفات کو کتنے سال ہو گئے؟ اس کی باتوں سے بڑی اماں سائیں اس بات کا اندازہ تو لگا چکی تھی کہ وہ جو بھی باتیں اپنے ماں باپ کے بارے میں جانتی ہے سب سنی سنائی ہیں۔ 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں میرے بابا سائیں میری اماں سائیں سے بہت بہت محبت کرتے تھے، ہمارے پورے خاندان میں ایسا چاہنے والا کہیں نہیں تھا جیسے میرے بابا سائیں تھے۔ انشاءاللہ دائم بابا بھی بالکل تمہارے بابا جیسے ہوں گے۔ ایک پل کے لیے اس بچی کی یتیمی کا دکھ ہوا، لیکن جس جوش سے وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بات کر رہی تھی، بڑی اماں سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ تو اس کی ہر بات کو کہیں نہ کہیں دائم سے ہی جا کر ملا رہی تھی۔ دادو سائیں کی طبیعت ٹھیک ہونے کا اطمینان کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے اور اب اسے اپنے گھر میں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ صبح 4 بجے اسے یہاں سے نکلنا تھا اور نکاح کے بعد وہ اسے ایک بار بھی نہیں مل پایا تھا۔ کیا میرا جانا صحیح ہوگا؟ وہ میرے ساتھ ٹھیک سے بات کرے گی یا ہمیشہ کی طرح لڑے گی؟ بیچاری کافی اداس لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد مجھے ایک بار اسے ملنا چاہیے۔ جازم سائیں جب تک تم اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلاؤ گے وہ کیسے تم پر بھروسہ کرے گی؟ ہاں تو اور کیسے یقین دلاؤں؟ نکاح تو کر چکا ہوں، اب اسے بڑھ کر کوئی اور یقین ہوتا ہے کیا؟ جازم اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے بولا جو کمبخت زیلا سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن وہ اس طرح سے اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ انا آ رہی تھی تو کچھ اس کے نک چڑی کے مزاج نہیں ملتے تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک ہے، تب بگڑا تو 2 سال پہلے تھا جب وہ اسے کالج سے دوستوں کے ساتھ گھر آنے پر منع کر چکا تھا اور اسے اس فضول ٹرپ پر بھی نہیں جانے دیا۔ بس اس دن سے اس کا موڈ بگڑا تھا اور اب تک بگڑا ہوا تھا، لیکن اتنی سی بات کو لے کر وہ ساری زندگی خفا تو نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ اتنا تو حق رکھتا تھا اس پر کہ اسے کسی غلط راہ پر جانے سے روک سکے۔ ہاں لیکن شاید میں اس دن کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا، تو 2 سال پہلے کی بات سوچتے ہوئے وہ بڑبڑایا، ہاں تو اس کی اپنی عقل بھی تو گھٹنوں میں ہے، جازم کے دماغ نے کہا، لیکن دل تو پھر سے اس ظالم حسینہ کی ہی سائیڈ لیتا ہے۔ بس جازم سائیں بہت ہوا، جاؤ مل آؤ اپنی منکوحہ سے اور کہو اس سے کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے، اگر محبت کر ہی لی ہے تو نبھاؤ اسے، اس طرح سے اسے نہیں چلے گا، وہ لڑکی ہے، کبھی پہلے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، تمہیں خود ہی اس کے پاس جانا ہوگا، اور اگر محبت کا دعویٰ کر ہی لیا ہے تو تھوڑا سا جھک لو۔
ہو سکتا ہے محبت میں ایک بار جھکنے سے اس ظالم حسینہ کو عقل آ جائے، کیونکہ اس کی تو کمر ہڈی بہت مضبوط ہے، تو کبھی اس کے سامنے نہیں جھکے گی، اور انا پر زندگی برباد کر دینا صرف بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ جازم جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے دل میں اس کے لیے خاص مقام رکھتی ہے، اسی لیے تو ہر ممکن طریقے سے تنگ کرنے کے باوجود بھی وہ اس سے کنارہ کشی ہی نہیں کرتی تھی۔ مسز ذیلا، جازم جنید خان آ رہا ہے، میں اس نے جلدی سے فیصلہ کیا اور دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن باہر صوفے پر چڑیل جمل ابھی تک باہر بیٹھی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اگر اس کے سامنے باہر گیا تو ہزار سوال پوچھے گی، اسی لیے خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور آرام کرنے کے لیے بیڈ کی طرف جانے کے بجائے اپنی کھڑکی سے نیچے کی طرف کود گیا۔ یہ تو جازم اور شازم کا فیورٹ کام تھا۔ جب عائشہ کی طرف سے انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے یہی کام کرتے تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو ہورم کل کی طرح بیڈ کے درمیان تکیوں کا بارڈر بنائے آرام سے نیند لے رہی تھی۔ کل ہی سے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، جس کی تیاری میں آج سارا دن گزر گیا۔ ان کا ولیمہ 1 مہینے کے بعد ان کی حویلی میں طے پایا۔ صبح والی اس کی شرارت کو یاد کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا، اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ شہزادی، کل سے ہمارا سفر شروع ہوگا جس میں ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ کل سے تم اپنی پرانی زندگی کو بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو گی۔ تھوڑا بزی ہو جاؤں گا کل سے، لیکن تم تو خاص ہو، تمہارے لیے وقت نکالوں گا۔ نکاح سے 2 دن پہلے ہی جانو سائی نے اسے ایڈریس دیا تھا جو ان کے اس گھر کا تھا جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئی۔ جانو سائی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہاں سے اسے اس کے بھائی کا نمبر مل جائے اور وہ اپنے بھائی سے رابطہ کر سکے۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے دائم سے نکاح کر لیا ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب میں ڈالے وہ اسے بالکل بھلا ہی چکا تھا، لیکن اب وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ کل کیا بہانہ بنائے گا، کیونکہ اس کے کہنے پر اس کے گھر والوں کا پتہ کرنے کا کوئی فائدہ تو تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ جو جھوٹی کہانی وہ اس کے سامنے بنا چکا تھا وہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ یہ کہانی ختم کر دینا چاہتا تھا ہورم کو سب حقیقت بتا کر۔ وہ اس کے بھائی کا اصل چہرہ اسے دکھانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کس طرح اپنی ضد اور غصے میں آ کر اس نے حویلی کو آگ لگائی اور پھر اس پر الزام لگا دیا، اور اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بے بسی کا اظہار جو 10 سال تک بنا کسی گناہ کے جیل کی اس 4 دیواری میں سہتا رہا، اور اسے یقین تھا اپنے بھائی کی حقیقت جاننے کے بعد وہ اس کا یقین ضرور کرے گی، اس کا ساتھ دے گی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بیڈ پر آیا اور کل کی طرح سارے تکیوں کو اس طرح زمین پر گرانے لگا کہ صبح اٹھ کر وہ خود ہی سوچے کہ یہ اس نے خود نیند میں کیا ہے۔ اس نے خود غلطی سے اٹھا دیے۔ نیند میں شاید اسے پتہ نہیں چلا جس طرح آج صبح وہ سوچ رہی تھی، کیونکہ دائم نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شہزادی کا اعتماد پر کسی بھی طرح اس پر ڈگمگائیں، لیکن اس سے دور رہنا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ خاموشی سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا مرضی کے ان دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہور یہ جی میں کمرے میں آ جاؤں؟ السلام علیکم۔